بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حد فاصل۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی کام کے ساتھ اس کی ادائیگی کی آخری تاریخ کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ آخری تاریخ کسی منصوبہ کو خیال سے عمل میں تبدیل کرنے میں بڑی معاون ہوتی ہے، بلکہ اس منصوبہ کی تکمیل میں بڑا اہم کردار بھی ادا کرتی ہے۔ اس بات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حکومتیں محصولات جنس وغیرہ جمع کرنے کے لیے جو آخری تاریخیں تجویز کرتی ہیں وہ کارکردگی کے لحاظ سے بڑی سود مند ثابت ہوتی ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کام کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے تو ہماری سرگرمی تیز ہو جاتی ہے۔ مثلا طلبہ امتحان سے قریب پر جو تیاری کرتے ہیں وہ دوسرے دنوں کے بالمقابل زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی چھوٹے سے کام کی تکمیل کے لیے ایک دن بچا ہے تو اسے آپ دن بھر میں کریں گے، حالانکہ یہی کام آپ 2-3 گھنٹوں میں نہیں کر سکتے ہیں۔ کام اور ان کے انجام دہی سے متعلق یہ بات ہم پر واضح رہنی چاہیے کہ کام بڑے لچکدار ہوتے ہیں۔ آپ جتنا وقت ان کے لیے نکالیں یا اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کام انسان اپنی موت تک بھی باوجود خواہش کے مکمل نہیں کر سکتا۔ آخری تاریخیں ہمیں اپنے کاموں کی انجام دہی کی طرف بلا شرکت غیر متوجہ رکھتی ہیں۔ کسی کام کی تکمیل کا متعین وقت جب قریب آ جاتا ہے تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اس دوران اس کی منصوبہ بندی اور اس کام کی مختلف جزئیات کو طے کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ اپنے کاموں کے لیے ڈیڈ لائن طے کرتے ہیں تو آپ کی کارکردگی اور نتائج پر اس کے بے شمار مثبت اثرات پڑیں گے۔ نہیں کہنا بھی سیکھیے۔ ہم میں سے اکثر افراد بیک وقت کئی کاموں کو مکمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش فطری ہوتی ہے۔ یہ دراصل ہمارے جوش، حوصلہ، امنگ اور بے شمار نامکمل اہداف کے لیے رد عمل کے طور پر ابھرتی ہے۔ اکثر خواہشات نفسیاتی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی ہم سے وابستہ توقعات کی صورت میں رونما ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اپنے طے شدہ کاموں کے علاوہ اپنی خواہشات اور لوگوں کی توقعات پوری کرنے میں اپنے آپ کو مستعد ثابت کرنے میں پورا زور صرف کرتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر نفی شکست خودی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا کسی صورت میں سامنا ہم نہیں کرنا چاہتے۔ وقت کا دباؤ ہم پر بڑھنے لگتا ہے، پھر وقت کی کمی ہمارا وطیرہ بن جاتی ہے، بنتے کام بگڑنے لگتے ہیں، نتیجتاً خود اعتمادی بھی ہوا ہو جاتی ہے اور دیگر لوگوں کا ہم پر سے اعتماد بھی کم ہو جاتا ہے۔ لہذا تکلفات سے باہر نکل کر آئیں اور اپنی خواہشات اور لوگوں کی توقعات کو اپنی قوت اور استطاعت پر پرکھیں۔ جہاں توقعات اور خواہشات بھاری ہوں وہاں تکلفاً اس کو قبول کرنے کے بجائے نہیں سے کام لیا جائے، اور جہاں ممکن ہو پوری خوش دلی سے ان خواہشات اور توقعات کا احترام کیا جائے۔ یہ ہمارے اعتماد کو بڑھانے میں مفید ثابت ہوا۔